بغیر کسی وجہ کے سال بھر 2 سال 3 سال 17 سال 18 سال ٹرائل میں رکھا اور وہ آدمی بے قصور چھوٹ رہا. یہ بریکنگ نیوز نہیں ہوتی. اگر آج ہم لوگ بھی جو بھی میڈیا ہے تو میڈیا اگر ایک بات کو کہ فصیح محمود یا قتیل صدیقی گرفتار بریکنگ نیوز قتیل صدیقی یا اگر فصیح محمود یا جو بھی رہا ہوتے ہیں اگر اس کو بھی بریکنگ نیوز چلائیں، حالانکہ جرنلسٹک ایتھکس ہے کہ ہم جس چیز کو جہاں پر چھاپتے ہیں اگر خدا نخواستہ اس میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں یا اس کی تردید ہوتی ہیں تو جو صحافت کا تقاضا ہے کہ جس جگہ پر ہم نے کسی چیز کو چھاپا ہے اگر اس کا کنٹرڈکشنز آتا ہے تو اس کو بھی اسی پرومیننسی کے ساتھ وہاں پر اس کا پبلیکیشن ہونا چاہیے. لیکن جب بے قصور ثابت ہوتا ہے تو کوئی بریکنگ نیوز نہیں چلتی ہے الیکٹرانک میڈیا میں. اور بے قصور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پرنٹ میڈیا میں جب گرفتاریاں ہوتی ہیں تو شہ سرخی کے ساتھ مین ہیڈنگ ہوتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی جب رہائی ہوتی ہے تو کہیں پر سے چھوٹی خبر شاید آپ پر نظر پڑے گزرے یا نہ گزرے یہ معاملہ ہوتا ہے. آج یہاں پر جو لوگ جمع ہوئے ہیں ایک مقصد کے ساتھ جمع ہوئے ہیں کہ ہم کو دیکھیے مسلمان اور ہندو کی بات نہیں کرنا بہرحال ہندوستان، ہمیں ہندوستان کی بات کرنا ہے. اور ہندوستان کے کانسیپٹ میں آج کا میڈیا جب تک ہندوستانی شہری کو خواہ وہ مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو اگر ظلم ہوتا ہے اس پر تو اس ظلم میں سب کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا. نہیں تو جس نہج پر چل پڑا ہے یہ جو سمت نظر آ رہی ہے یہ بڑی خطرناک سمت ہے. اگر اس میں آج ہندو مسلمان سکھ عیسائی ساری کے سارے ہندوستانی مل کر اس بات کے لیے متحد نہیں ہوں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے کہ اس قسم کی دہشت گردی اس قسم کی گرفتاریاں جس طرح سے ہو رہی ہیں اور ایک جو ملک کا آئین ہے ملک کا جو طریقہ کار ہے قانونی طریقہ کار ہے اس کو بالائے طاق پر رکھ کر آج آپ ساری کارروائی کرتے ہیں. پولیس چلتی ہے دیہات کے کسی علاقے میں جاتی ہے باڑ سے میلا مدھوبنی کہیں پہنچتی ہے کٹیہار پہنچتی ہے اور گرفتاریاں ہوتی ہیں. 35 کلومیٹر کے اندر ان کو مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا چاہیے. گرفتاری کہیں ہو رہی ہے اور رات سے باہر اس کو پیش کر کے ریمانڈ پر لیا جا رہا ہے. کیوں؟ اگر کوئی مجرم ہے جس ضلع سے گرفتار کرتے ہو اس ضلع میں کیا ہمارا کورٹ نہیں ہے؟ کیا کچہریاں اس ضلع میں نہیں ہیں؟ کیوں ان کو بہار کی گرفتاری کو آپ وہاں پر لے جا کر کے جھارکھنڈ میں کر رہے ہو تو وہاں کر رہے ہو؟ بغل میں بچہ اور شہر میں ڈھڈورا والی بات ہو رہی ہے. تو اس بات پر آج ہم لوگ یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں دیکھیے ہندوستان ایک عظیم ملک ہے اور ہندوستان کی عظمت اس وقت تک فروغ نہیں پائے گی جب تک کہ اس ملک کا ہر بچہ اپنے آپ کو ہندوستان میں پیدا ہونے پر سیکیور نہیں سمجھے گا. آج جو اشارے دیے جا رہے ہیں جو باتیں سامنے آ رہی ہے اس میں ظاہر بات ہے ایک کمیونٹی کو کافی درد میں ہے. مسلمان کمیونٹی کو جس طرح سے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے یعنی مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے پٹنہ کے زمین پر دامن پہ کوئی چیز خنجر پہ نہ کوئی داغ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. یہ کیسا کرامات ہو رہا ہے؟ گرفتاریاں ہو رہی ہیں. یہ لوگ جو گرفتار ہو کر کے آ رہے ہیں ان کا سماجی اسٹیٹس کیا ہوگا؟ آج گاؤں میں ان کے بارے میں لوگوں کی فیلنگز کیا ہو رہی ہے؟ آپ تو آتے ہیں گرفتار کر کے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں
بعد میں وہ رہا ہوتے ہیں، اگر قصوروار نہیں ثابت ہوتے ہیں تو پھر ان کو اتنے آزاد و اکرام کے ساتھ آپ گاؤں میں واپس بھی نہیں لاتے۔ جس طرح سے آپ گرفتار کر کے لے گئے ہو، ٹھیک ہے، ان کو شان و شوکت کے ساتھ اگر وہ بے رحم۔ میجر ٹامسن جب لڑائی سے یہاں ہندوستان کے اپنے ملک میں جاتا ہے اور اپنی یادداشت سوانح حیات لکھتا ہے تو وہ اس طرح سے شروع کرتا ہے کہ اگر ملک سے محبت کرنا، اپنے ملک سے محبت کرنا، ملک کی بقا کے لیے پلان بنانا، جدوجہد کے لیے، آزادی کے لیے پلان بنانا، اور خدائی طاقت سے لڑنا، اپنے آپ کو انگریز خدائی طاقت کہتے تھے، خدائی طاقت سے لڑنا والا کوئی ہے اس ملک میں تو یہ مولوی ہیں، سچے محب وطن مولوی علماء ہیں جو کہ ہیرو ہے، پیٹریوٹ ہے۔ یہ انگریز کا جس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے یا ہندوستان کو غلام بنانے کے لیے لڑائی لڑی، اس کا کہنا ہے، ریبیلین کلیرکس نامی کتاب ہے، پیج نمبر 47 پر، ہی ایڈمٹ کہ اگر ملک اوپن نظر ثانی کر کے جو بھی ہندو اور مسلم یا کسی بھی کمیونٹی بیس میں دشمنی کو یا نفرت کو بڑھاوا دیتی ہے، اس بات کو ختم کرتے ہوئے، اس بات کو بالکل ختم کرتے ہوئے، اس کو چیپٹر سے حذف کرتے ہوئے ایک جو صحیح تاریخ ہے اس کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ لیکن آج بھی تاریخ ایسی پڑھائی جا رہی ہے، کتابوں میں ایسی بات لکھی ہوئی ہے جو کہ واقعتاً کہا گیا کہ قصے کہانی میں لکھی ہوئی باتیں سچ ہوتی ہیں، قصے کہانی میں بتائی جانے والی باتیں سچ ہوتی ہیں، سوائے نام ان کے اور تاریخ کے جھوٹ ہوتا ہے۔ آج تاریخ کا جو صورتحال ہے کہ تاریخ میں صرف جس تاریخ میں واقعات ہوا ہے وہ صحیح ہے، تاریخ صحیح ہے، لیکن واقعات کو بہت ہی توڑ مروڑ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ تو آج حکومت کو بھی اس سمت میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، اور ہم یہاں پر ہندو مسلمان کی بات نہیں کرنا ہے، ہم تمام ہندوستانیوں سے بات کرنے آئے ہیں، کیونکہ لائحہ عمل جو ابھی تک ہو رہا ہے، گرفتاریاں سالوں سال سے چل رہی ہیں، برسہ برس سے چل رہی ہیں، لیکن پوزیشن یہ ہے کہ ایک آدمی جو گرفتار ہوتا ہے وہ کب رہا ہوگا، کتنے دن میں تفتیش پوری ہوگی، کتنے دن میں معاملات کلیئر ہوں گے، اس کی کوئی سرٹینٹی نہیں ہے۔ 2 سال، 4 سال، 5 سال، 8 سال، 10 سال، پھر بعد میں بے قصور رہا ہونے کے بعد گرانٹس ملتا ہے، کہیں وقت بورڈ نے 10,000، 20,000، 25,000، 50,000 دے دیا، حوصلہ افزائی کر دیا۔ یہ حوصلہ افزائی نہیں، یہ اور ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، آپ ان کو سماج میں عزت کے ساتھ دینے کا موقع تو دیجیے۔ ایک کمیونٹی جو 15 سال اور 10 سال سے جیل میں بند تھی، آج اس کا وارث نکلا تو ہم خوشی 10,000 اور 5,000 دے کر کے 25,000 کی امداد دے کر کے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج جتنے لوگ کما رہے ہیں، آج انجینئرس ہیں، فصیح محمود کا معاملہ ہو، قصیر صدیقی کا معاملہ ہو، گھر کیا ہے ان کا، پورنیہ میں گرفتاری ہوتی ہے۔ گھر کی پوزیشن یہ ہے کہ ماں باپ بیچارہ گٹکا اور پان اور بیڑی کے تمباکو کر کے، کچھ لوگوں کے پاس جو کچھ گرفتاریاں ایسی ہوئی ہیں جس میں کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے، لیکن اگر کسی کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لو۔ ہم جانتے ہیں کچھ لوگ دولت مند بھی ہیں، لیکن ان کی دولت مندی کے بارے میں ہم بھی جانتے ہیں کہ کافی دنوں سے ان کے گھر میں دولت رہتی آئی ہے، لاکھ پتی بھی ہیں، 1000 پتی بھی ہیں، کروڑ پتی بھی ہیں، اور وہ شروع سے ہے۔ ایسی بات نہیں کہ آج سے یا فصیح محمود آج باہر چلے گئے تو ان کے گھر بن گیا، ان کا دروازہ بن گیا۔ وہ مکھیا محمود صاحب کے بیٹا ہیں، ایک اچھا خاصا گاؤں ہے، علاقہ ہے، خوشحال لوگ ہیں۔ تو آج طریقہ کار پر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرح سے ایسا ایکشن لیں، ایسی حکمت عملی طے کریں کہ
اس ملک میں آج جو لوگ بس رہے ہیں، جو ہندوستانی ہیں، اپنے آپ کو آج بھی محفوظ سمجھے، اور اس کے بعد جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان میں بھی اس قسم کی بات نہ جائے، اس قسم کا پیغام نہ جائے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی الگ الگ ہیں. اس لیے کہ اگر یہ میسج جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ لوگ یہاں پر خود موجود ہیں، آپ کا ذہن اس حد تک جا سکتا ہے کہ اگر ایک آدمی کو آپ نفرت 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 کا شکار بناتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، تو یہ نفرت کہاں پر اس کا اختتام ہوگا؟ کیا اس کا اختتام خوشکن ہوگا، خوشنما ہوگا یا بھیانک ہوگا؟ تو ہم تصور کرتے ہیں تو جواب دوسرا ہی ہوتا ہے، آخر ہی والا جواب ہوتا ہے کہ اگر کسی کو نفرت 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 کی نگاہ سے دیکھتے رہو گے تو یہ نفرت ایک دن ابال بنے گی، اور اس ابال جو ہوگا، جو ہندوستان کو بیمار پڑنے کا خواب ہمارے ہندو مسلمانوں ہندوستان کو تعبیر کا ایک عظیم ملک دینے کا سوچا تھا، اس میں کافی کچھ مشکلیں درپیش آئیں گی. اب انہی الفاظ کے ساتھ ہم بھی رخصت ہوتے ہیں. آج سے ہم لوگوں کا منتھ رمضان اس مائک سے، اور جس لوگ آرگنائزر ہیں، میں اس مائک سے حکومت ہند سے، خفیہ ایجنسی سے دستبستہ اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا تہوار عید کا تہوار، یعنی آج سے 29 دن 28 دن کے بعد انشاءاللہ ہونے والا ہے. اگر مسلمانوں کا اعتماد بحال کرنا ہے، مسلمانوں کو ساتھ لے کر کے اس ملک میں چلنا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی خفیہ ایجنسی ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں تیز رفتاری لا کر کے کوشش کرے. گرفتاری تو آپ کر چکے ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے، کوشش کیجیے 10 سے 15 دن 20 دن میں لاہ عمل طے کر کے اگر وہ بے قصور ہے تو اس کو بتا دیجیے، اس کو رہا کر دیجیے، تاکہ وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے، اور لوگ کو لگے کہ ہاں صاحب یہ ایک بہت بڑا تحفہ ملا عید کی خوشی میں ہم کو شامل ہونے کا. اور ساتھ ساتھ حکومت وقت سے، ہم ساتھ ساتھ میڈیا سے، سبھی میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے، ہم خود اپنے بھائیوں سے یہ ضرور گزارش کریں گے کہ گرفتاری ہو، رہائی ہو، خبریں جو ہوں، جو جرنلسٹک ایتھکس ہے، صحافت کا تقاضا ہے، اگر آپ نے فرنٹ پیج اس کی گرفتاری پر خبر لگائی ہے تو اگر اس کی بے قصور رہائی ہوتی ہے تو اس کو بھی لگائیے، اور جو لوگ اس میں قصوروار ہوں ان کو بتائیے، کیونکہ کئی ایک بے قصور چھوٹ چکے ہیں، یا کوئی نئی بات نہیں رہی. گرفتاریاں ہوتی ہیں، لوگوں کی اس خاندان میں بے عزتی ہوتی ہے، پورے سماج میں لوگ بدنام ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب رہا ہو کر کے آتے ہیں، بے قصور آتے ہیں، تو پھر ان کی جو پذیرائی ہونی چاہیے، جو استقبال ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہوتا ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ نفرت اگر بڑھتی جائے گی. ابھی میں کچھ دن پہلے ایک ایسی ہی کانفرنس میں تھا، عقیل صدیقی کے بارے میں آپ لوگ جان رہے ہیں، یعنی کہ کسی صاحب نے پوچھا کہ صاحب اس کی نماز جنازہ پڑھنے گئے تھے. آپس میں سوال جواب ہوتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے تھے. جنازہ میں شامل ہونا ہم لوگوں کا ایک فرض ہے، واجبات میں ہے، کسی کے بھی جنازے میں جائیے. لیکن اگر کوئی عقیل صدیقی کے جنازے میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کوئی بھی گیا تو وہ اپنی مرضی سے اس کو خراج عقیدت پیش کرنے گیا. یہ سوال کا مدعا کہاں بتاتا ہے کہ آپ اس کیس میں گئے بس تعجب کی بات، یعنی آپ نے اس کو پروجیکٹ کر دیا کہ وہ آدمی غلط تھا، حالانکہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. الٹیمیٹلی اس کی موت ہو گئی، حاجت میں موت ہوئی، جیل میں موت ہوئی.
انہیں الفاظ کے ساتھ سبھی لوگوں کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ جو بھی ہو جیسے بھی ہو ایک حکمت عملی طے کر کے باتیں من ہو، نشستن گفتن برخاستن باتیں ہوئی، میٹنگ ہوئی، ایک لائحہ عمل مرتب کیجیے، وکلا کی ایک ٹیم بنائیے، کیسے ہم کو آگے لڑنا ہے، اس مصیبت سے لڑنا ہے، اکیلے کوئی نہیں کر سکتا ہے، کمیونٹی بیسڈ ہونا ہوگا، سب کو اگر کسی پر بھی ظلم ہو رہا ہو ہر آدمی کو ایک ساتھ متحد ہو کر کے کھڑا کرنا ہوگا، اور جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، ہم میں اتحاد نہیں ہوگا، ملک خوشحال نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔